والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، یہ سوال کہ یہ کائنات کی کل جو آپ کو نظر آتی ہے دنیا ایک بہت بڑی اور کائنات میں، اور یہ سب کون ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کیوں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر، تو یہ ایک سوال ہے، اس کو بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر تہذیب اور ثقافت کی بہت بحث ہو رہی ہے کہ تہذیب کیا ہے، ثقافت کیا ہے۔ الجھے ہوئے دماغ بہت سے نظر آتے ہیں، کوئی ثقافت کی کوئی تعریف کر رہا ہے، تہذیب کی کوئی کر رہا ہے۔ وہ کلچر، ثقافت، تہذیب اور سیولائزیشن، یہ ان کو سب لوگ اپنے اپنے طور پر اس کی ایک تعریف کرتے ہیں۔ جو تعریف کفار کر رہے ہیں وہ تعریف ہماری نہیں، اور جو ہماری ہے وہ کفار کی نہیں۔ اب مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم لفظوں کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس وقت ترجمہ کرتے وقت ہم یہ مد نظر نہیں رکھتے کہ آیا میرا کیا ہوا ترجمہ میری ہی ترجمانی کر رہا ہے کہ نہیں، یا دوسرے کی ترجمانی کر رہا ہے کہ نہیں۔ یہ اصل چیز ہے۔ تو کافر کسی چیز کو، سیولائزیشن کو، تہذیب اور ثقافت کو کچھ اور سمجھے بیٹھے ہیں، اور ہم تہذیب اور ثقافت کو کچھ اور سمجھے بیٹھے ہیں۔ یہ ایک عجیب قسم کا مخمصہ آ گیا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آج تک ہم اس چکر سے نہیں نکل سکے کہ ہماری تہذیب کیا ہے اور ثقافت کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تہذیب اور ثقافت کا تعلق جو ہے وہ اینتھروپولوجی میں یہ اس زمین کے ساتھ، ایک خطے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، یہ علاقے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے کہ علاقے کے لوگ جو ہیں وہ ان کے کیا خیالات ہیں، اور علاقے کے لوگوں کا رہن سہن کس طرز کا ہے۔ اس کو ہم تہذیب اور ثقافت بولتے ہیں، اور اس کا تعلق ہم علاقے کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کی آب و ہوا کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور ہم اس کسی خاص نسل کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، یا ہم کسی زبان کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں کہ ہم زبان لوگوں کی یہ ثقافت ہوتی ہے۔ اسلام اس کے مقابلے میں بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم کہیں بھی رہو اور کسی بھی خطے میں رہو، اور وہ مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، اور تم کسی پہاڑی علاقے میں رہتے ہو یا صحرائی میں، میدانی علاقے میں رہتے ہو، تم گورے ہو یا کالے، تم عربی ہو یا عجمی، تمہاری کوئی زبان بھی ہو، برکیف تم بات کی یاد رکھو کہ جب تم کہہ دیتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو تم نظریات کی دنیا میں سے ایک ایسے نظریے میں داخل ہو گئے ہو جہاں تم اب اپنی پسند ناپسند کچھ بھی نہیں رکھ سکتے۔ سب کچھ تمہیں اس ایک نظریے کا جس کا تم نے ابھی اظہار کیا تھا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں اس نظریے کے ساتھ وابستہ ہوں کہ جس نظریے کے اندر اللہ اکیلے کی حکمرانی ہوتی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہوتا، اور اس نظریے سے میں وابستہ ہو گیا ہوں کہ اللہ کے طرف سے بھیجا گیا ایک آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے وہی میری زندگی ہوگا، جو وہ کریں گے وہی میری زندگی ہوگا۔ یہ ایک اعلان ہے جو شہادت وہ دیتا ہے۔ وہ کہتا اب میری مرضی نہیں رہے گی، ساری زندگی میں اپنے اللہ کے لیے وقف کروں گا۔ اب اللہ کہہ دیں کہ یہ چیز جو ہے جائز ہے تمہارے لیے تو میں کھا لوں گا، اگر وہ کہہ دیں کہ یہ ناجائز ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ حلال ہے اس لیے تمہارے لیے تم کھا لو، اور یہ حرام ہے یہ تم نہیں کھاؤ گے۔ یہ ایک سادہ بات ہے، لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ تو انسان اس مخمصے میں اپنی عمر گزار دیتا ہے۔ میں نے ایک کسی ماہر گلوکارہ کا ایک چھوٹا سا ایک اس کا کلپ، ایک ریل جسے آپ کہتے ہیں، اس میں سنا کہ اس نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں، ایک ہمارا ایمان ہے کہ آدمی کو اس کے گناہوں کی سزا اور اس کے نیکیوں کی جزا اس دنیا میں اس طرح سے بھی ملتی ہے کہ آدمی ایک نیا جنم لے کے ایک اچھے آدمی کی شکل میں آ جاتا ہے، اور آدمی ایک برا جنم، برے پچھلے جنم کی سزا اسے ملتی تو برے۔
مگر مجھے نہیں پتہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں دوبارہ کبھی پیدا نہ ہوں، اور اگر میں پیدا ہوں تو ایسی نہ ہوں جو اتنی معروف ہوں، بلکہ میں کسی بہت ایک ایسے غریب خاندان میں پیدا ہونا چاہتی ہوں، اور میں اگر پیدا بھی ہوں تو پھر میں لڑکی نہ رہوں، میں لڑکا پیدا ہوں۔ یہ دیکھیے وہ لوگ جو اپنی اربوں روپے کی کمائیاں چھوڑ کر جاتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ طلب رہی کہ انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ تمہاری ان مسائل کا کیا حل ہے۔ یعنی وہ اپنے پہ بھی پکے نہیں اور دوسرے کے بھی اس نے یقین نہیں کیا، اور اپنی زندگی اسی طرح گزار کے۔ یہ پیاس ہے انسان کی۔ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے اندر بھی یہی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتے، تو آپ کہیں گے میں یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا۔ یہ آپ میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں پوچھتے، میں ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں ایک فنکار ہوتا، میں ایک فنکار نہ ہوتا تو میں ایک ڈاکٹر ہوتا۔ یعنی دونوں میں سے آپ کسی اپنی جگہ پہ مطمئن نہیں ہیں۔ تو یہ اطمینان کا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے پیچھے جو عقائد ہیں، آپ ان عقائد کے ساتھ کوئی مخلصانہ طور پر وابستہ نہیں ہوئے ہیں، نہ آپ نے ان کو سوچ سمجھ کر ان عقائد کو اختیار کیا ہے۔ بس آپ کے پاس ایک نسلی تقلید تھی، اسی نسلی تقلید کے تحت آپ نے ان عقائد کو اڈاپٹ کر لیا، جس وجہ سے آپ پوری زندگی میں مخمصوں میں رہتے ہیں، گومگو کی کیفیت میں رہتے ہیں، تذبذب کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی عقیدہ باقاعدہ طور پر پڑھ کر اس پہ خوب تحقیق کر کے پھر نہیں اپنایا ہے، بلکہ آپ کا جو عقیدہ ہے یہ آپ کا جذباتی طور پر وابستگی اپنی نسلی عقیدے کے ذریعے سے بہت زیادہ ہوا۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ تحقیق اگر کریں گے تو آپ سنی سے دیوبندی ہو جائیں گے، دیوبندی سے اہل حدیث ہو جائیں گے، اہل حدیث سے شیعہ ہو جائیں گے، شیعہ سے پھر سنی ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کچھ ہو جائیں گے۔ آپ ہیں کیا اس کے بارے میں آپ کو کوئی خیال نہیں، آپ بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے بدلتے چلے جانے کے ذریعے سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں جس سے انسانیت کو کوئی فلاح نہیں۔ کہیں بھی نہیں آپ کو جانے کی ضرورت، آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اسی جگہ بیٹھے رہیے، بس اس جگہ بیٹھ کر تدبر کریں اور تفکر کریں اور غور و فکر کریں کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں کیا میرا ضمیر میرا اندر اس بات پر مطمئن ہے؟ اگر مطمئن ہے اور وہ خرافات کی ایک دنیا ہے جس کو دوسرے لوگ رد کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی فطرت مسخ کر لی ہے، اور آپ نے اپنی اس مسخ شدہ طبیعت کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، یا آپ نے کسی برادری کی تقلید کی۔ وہ تھوڑی سی محنت کر لینے کے بعد، کسی ماہر عالم کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ آپ کو بتا دے گا، جس طرح کہ ایک ڈاکٹر تھوڑے سے ٹیسٹ لکھنے کے بعد آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو ہیپاٹائٹس ہے، لیکن آپ کو تو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے ہیپاٹائٹس ہے۔ آپ جاتے ہیں اس کے پاس، بدن آپ کا، جسم آپ کا، ذہن آپ کا، عقل آپ کی، حواس آپ کے، مال آپ کا، آنا جانا آپ کا، ہر چیز آپ کی، اور آپ ہی کو آپ نہیں جانتے ہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، آپ کسی اور سے پوچھنے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح مرشد کامل ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ مرشد کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کے سامنے کہتے ہیں کہ یا مرشد، میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری ذات کے اندر یہ کمیاں ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے راستہ دکھائیے۔ جب آپ مرشد کے پاس نہیں جاتے، جس طرح آپ بیمار پڑ جائیں تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، تو آپ پھر ہلاکت میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ کسی مرشد کے پاس نہیں جاتے، کسی عالم دین، پیشوا، رہنما، کسی ہادی، کسی امیر کے پاس نہیں جاتے، اور وہ پورا آپ کا بہترین انالیسس نہیں کر لیتا، اتنی دیر تک آپ کے لیے کوئی راستہ بن نہیں سکتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، آپ چھوڑیں، آپ دنیا کے اندر بھی قابل قبول پرسن نہیں ہیں۔ اور آدمی اپنی ساری زندگی کے اندر یہ چھان بین کرتا رہتا ہے۔ مثلا کسی آدمی نے بچہ اسکول میں داخل کرانا ہو تو کتنے لوگوں سے مشورے ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہیں گھر خریدنا ہو تو کتنے لوگوں سے مشورے ہوتے ہیں۔ آپ نے گھر میں کوئی چیز لانی ہو الیکٹرانکس کی تو کتنے لوگوں سے مشورے ہو جاتے ہیں۔ یعنی زندگی کے ہر مقام پر آپ محقق ہیں۔ کیا ہیں؟ محقق ہیں، تحقیق کرنے والے۔ لیکن عجب بات ہے، جس طرز پر اور جس ڈگر پر اور جن عقائد پر آپ نے زندگی گزارنی، وہاں محقق نہیں ہیں، وہاں پچھلے لوگوں کی، آباء و اجداد کی تقلید ہے، یا قوم کی تقلید ہے، یا جس محلے میں رہتے ہیں ان کی تقلید ہے، یا لوگوں کے زیر اثر ہیں۔
یعنی دیگر معاملات کے اندر آپ کسی کی کوئی بات نہیں مان رہے ہیں، لیکن جب آئے گی آپ کے عقائد کی بات تو آپ کسی نہ کسی کی بات مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پھر یہ سوال ہوا کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے، ہم قیامت کے روز خدا سے پوچھیں یا الہی اب ہمیں بتائیے کہ انسان بھی تو فریب دیتے ہیں، مرشد کامل تو مل نہیں رہا ہے، تو انسان تو فریب دیتے ہیں، تو ان فریبی انسانوں سے میں کیسے بچوں؟ ان کی داڑیاں ہیں لیکن اندر شیاطین ہیں، ہاں، اور یہ بظاہر طور پر لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہیں لیکن دراصل یہ راستے سے بھٹکا رہے ہیں، یہ ہادی بنے پھرتے ہیں لیکن ضال اور مضل ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں گے، اور حشر کے دن اگر خدا کو یہ جواب نہ آیا اور آپ نے کروا دیا خدا کو خاموش، تو جنت آپ کی پکی، نہ یہاں کوئی کام کرنا پڑا، ادھر ویسے ہی اللہ تعالیٰ چپ ہو گئے، ساری ذمہ داری ادھر، گیند کو مارا کورٹ میں، گیند ادھر چلی گئی، اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہ تو جائے گا پھنس انسان کے سوال کے سامنے۔ کتنا مزے کی بات ہے، کتنا مشکل راستہ تھا جو تم سے طے نہیں ہو رہا تھا، میں نے لمحوں میں طے کر کے دکھا دیا، اب کسی مولوی کی تقریر سنو نہ سنو، تمہارے ہاتھ میں سوال آ گیا۔ اب کہیں گے صاف بھی ہادی کی بات ہونی چاہیے تھی، ڈاکٹر ہوتا، کوئی ہادی ہوتا، ہم اس کے پیچھے چلتے، یہ بھلے بات کیا ہوئی؟ ہادی تم نے جب پیدا کیا تو وہ پھر اس کے بارے میں تم نے یہ کیا کہ اگر عربوں کو ضرورت تھی ہادی کی تو ہم کو بھی تو اتنی ہی ضرورت تھی، اب تمہیں چاہیے تھا ہمیں کوئی رہنما دیتے، کوئی ہادی دیتے تو ہم کیا کرتے؟ تم نے 1400 سال پہلے ہمارا ہادی لے گئے اور پھر اس ہادی کی تلاش میں مرزائیوں نے ایک ہادی بنا لیا، اور کسی کی کوئی تلاش اس نے اپنے علاقے کا ہادی بنا، پھر جھوٹے نبیوں کی فوج ظفر موج آ گئی، لیڈر آپ کو لوٹ رہے ہیں، مولوی آپ کو لوٹ رہے ہیں، اہل ایمان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور ہم یہاں اپنی خواہشات نفس کے پیچھے بھی چل رہے ہیں، اور آخرت کے سوال کی آپ کو پریشانی تھی کہ کس طرح سے وہ دباؤ میں رہتے تھے آپ، وہ میں نے آج آپ کا مسئلہ حل کر دیا، لو یہی دو قصے تو دونوں یہ پاک ہو گئے، دونوں پاک ہو گئے۔ کتنی آسان بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ خدا ہی کیا جو لاجواب ہو جائے، وہ خدا ہی کیا جو لاجواب ہو جائے، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ہمارا ہادی نہیں آیا، ہادی جاتے وقت کچھ چھوڑ گیا تھا یا نہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ کچھ کہہ گیا تھا تم لوگوں کو؟ فرمایا ہاں کہہ گیا تھا۔ فرمایا کیا کہہ کر گیا تھا؟ کہا یہ اللہ کی کتاب میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کتاب سے ساری زندگی رہنمائی لینا، اس کتاب سے ساری زندگی تم رہنمائی لینا۔ یہ ایک بات تھی۔ آپ نے اب اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ایک چیک لسٹ ہے۔ کیا ہے؟ ایک چیک، یہ میرے ساتھ چلتے رہیں گے، آج کے خطبہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند رہ جائے گا، آپ اس میں بلاغت اور خطابت نہ ڈھونڈیے گا، آج تھوڑی سی تدریسانہ ماحول میں گفتگو ہو جائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ استاد مجھے پڑھانا بھی آتا ہے اور پڑھنا بھی آتا ہے، میں بڑے اچھے اساتذہ میں شمار ہوتا ہوں جب میں کسی کو پڑھاتا ہوں، بس میں پڑھاتا اس لیے نہیں ہوں کہ سامنے والا آدمی غبی اور کند ذہن ہوتا ہے، اور جب میں اسے کھپ جاتا ہوں اور اپنے مطابق اس کو دوڑتا ہوا نہیں دیکھتا ہوں، پھر میں اسے معذرت کر لیتا ہوں کہ اسے پڑھایا جائے گا۔ ورنہ میرا ریکارڈ ہے، نالائق ترین لڑکوں کو 40 دن میں نے میٹرک کروا دیا جو 5 بار فیل ہوتے تھے۔ میں نے دیکھ رکھی ہو، ہم چونکہ جاب کرتے تھے تو اس زمانے میں چیک لسٹ میرے پاس ہوتی تھی، تو جب میں جہاز پر جانے سے پہلے، پائلٹس ملنے سے پہلے اپنی مینیفیسٹو تو چیک لسٹ اس میں کرتا تھا کہ یہ ہو گیا، ہاں یہ ہو گیا۔ قرآن مجید کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے، آپ ادھر اپنی جاہلیات اور اپنے عقائد سارے لکھتے رہیے، جب خوب اس کے آپ کے رجسٹر بن جائیں تو اس پہ 1 2 3 4 ادھر قرآن مجید پڑھ لیجئے، بس جب قرآن ختم ہو تو اس کتاب کو دوبارہ سے دیکھنا شروع کر دیں، پتہ چلے گا کہ یہ عقیدہ بھی آپ کا غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، کراس لگاتے جائیے، جو عقیدے آپ کے قرآن کے خلاف جا رہے ہوں ان کو چھوڑتے جائیے، اور جو اس کے مقابل میں قرآن بیان کر رہا ہو ان کو اختیار کرتے چلے جائیے۔ یہ رہا راستہ جنت جانے کا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، قصہ ختم ہو گیا، آپ جنت چلے جائیں گے۔ آپ کتاب کو کھولتے ہی نہیں ہیں، آپ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں ہمیں دنیا بھر کی کتابیں بتا دو۔ کاشف بھائی ہم آ رہے ہیں،
یہ والی کتابیں ہماری لے رکھی ہیں. میں تو ایک کتاب کیا آپ کی ساری لائبریریاں لے کر رکھوں آپ کے لیے.